اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو شاید آپ نے ابھی تک کبھی نہیں سنا ہوگا، اور ساتھ میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کی زیارت بھی کروانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں پر بات کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب اور کہاں دفنائے گئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر اتنی بڑی بلڈنگ اور گنبد خضرا کب اور کس نے بنایا، اور کیا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر سے ان کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور پیارے دوستو، ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دم نزدیک سے دیکھا تھا، تو اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا اس شخص کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھ دیں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ گنبد خضرا، یہ وہ گنبد ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے۔ یہی وہ گنبد ہے جس کے نیچے دنیا کی سب سے عظیم، سب سے پاک ہستی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کی خواہش نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر سے جڑی وہ رہسیمئی باتیں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ سب جانیں گے، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، جب دین اسلام مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی ہونے کی ساری ذمہ داریاں نبھا دی، تب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا سن 8 جون 632 عیسوی پیر کے دن 15 دنوں کی تیز بخار کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ پوری مسلم امت پر غموں کا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑا جس کی کوئی حد نہ تھی۔ صحابہ کرام کا رو رو کر برا حال تھا، ان کو یقین تک نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یوں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رسول اللہ کی وفات کے 2 دنوں تک ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، اور جب ان کے جسم مبارک کو دفنانے کی بات آئی تو صحابہ کرام میں رائے مشورے ہونے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ مکہ میں دفنایا جائے، کسی نے کہا بیت المقدس میں، کسی نے کہا مسجد نبوی میں، تو کسی نے کہا جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ پیغمبروں کو اسی جگہ دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور دوستو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہوئی تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک جسم مبارک کو وہی دفنایا گیا۔ ٹھیک 2 سال بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹھیک بغل میں دفنایا گیا۔ اور پھر ٹھیک 10 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے ان کو بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دفنایا گیا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے چاروں اور سونے اور تانبے سے بنی یہ سنہری جالیاں پہلے لکڑی کی ہوا کرتی تھی، جو کہ سب سے پہلے مصر کے سلطان ظہیر بیبرس نے سن 1269 عیسوی میں بنوائی تھی۔ اس کے بعد 1481 عیسوی میں ماملوک سلطان اشرف کیتبے نے اس باؤنڈری کو لوہے اور تانبے کی بنوایا، جس جگہ مسلمان روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آقا پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، وہاں کی جالی میں 3 خاص سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ اس پہلے سوراخ کے بالکل سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس دوسرے سوراخ کے سامنے حضرت ابو بکر، اور اس تیسرے سوراخ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبر مبارک ہے۔
کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان سوراخوں سے ہمیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصل قبر مبارک دکھائی دیتی ہے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان سوراخوں سے صرف ایک ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے، اصل قبریں تو 3 دیواروں کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب یہ 3 دیواریں کون سی ہے، کب بنی تھی، کس نے اور کیوں بنائی تھی؟ آئیے اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔ جس جگہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ یا گھر تھا، اور اسی گھر کے آس پاس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے گھر بھی تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ہی یعنی سن 711 عیسوی میں یہ سارے گھر توڑ دیے گئے۔ دراصل اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے اور عمر بن عبد العزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے گورنر عمر بن عبد العزیز کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر توڑنے کا حکم دیا تاکہ مسجد نبوی کو بڑا کیا جا سکے، مگر اس واقعے سے اس وقت کے معزز تابعین اور باقی کے مسلمان خوش نہیں تھے، مگر پھر بھی یہ کام کرنا پڑا۔ اسی سال یعنی 711 عیسوی میں بارش کی وجہ سے روضہ رسول یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی ایک دیوار گر گئی۔ مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیوار کی نیو کھودی، اچانک وہاں کھڑا ہر شخص ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر سے ایک پیر باہر نکل آیا ہے۔ لوگوں میں ہڑبڑاہٹ مچ گئی کہ یہ پیر مبارک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، مگر بعد میں عروہ بن زبیر نے اس پیر مبارک کو دھیان سے دیکھا اور کہا کہ یہ پیر رسول اللہ کا نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس کے بعد قبر کو ٹھیک کر کے عمر بن عبد العزیز نے کالے پتھروں سے اس دیوار کی مرمت کرائی۔ اس ایک دیوار کو چھوڑ کر باقی کی 3 دیواریں اور چھت آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنائی گئی تھی۔ عمر بن عبد العزیز نے محسوس کیا کہ یہ دیواریں کمزور ہونے لگی ہے، لہٰذا انہوں نے ان دیواروں کے بھی ارد گرد ایک موٹی مضبوط پتھروں کی دیوار اور بنائی جو 5 کونوں کی تھی۔ 5 کونوں کی دیوار بنانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر 4 کونوں کی دیوار بنی تو کہیں لوگ اسے بھی کعبہ سمجھ کر طواف کرنا شروع نہ کر دیں، اسی لیے عمر بن عبد العزیز نے ایسی 5 کونوں کی دیوار بنائی۔ اس کے بعد سن 1279 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہلا گنبد تعمیر کیا گیا جو کہ مصر کے مملوک سلطان منصور قلاوون نے بنوایا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ پھر 1476 عیسوی میں مصر کے ہی ایک اور مملوک سلطان اشرف کیتوے نے مسجد نبوی کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اسی تعمیری کام میں انہوں نے رسول اللہ کی قبر مبارک پر بنے لکڑی کے گنبد کو ہٹا کر اس کی جگہ پتھر کا گنبد بنوا دیا۔ سن 1481 عیسوی میں مسجد نبوی میں ایک افسوسناک حادثہ ہو گیا۔ مسجد نبوی کے پاس میں زور سے آسمانی بجلی گر گئی جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ روضہ رسول تک پہنچ گئی تھی مگر قبروں کو نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسی حادثے کو دیکھتے ہوئے سلطان اشرف کیتبے نے 5 کونوں والی دیوار کے ارد گرد ایک اور مضبوط دیوار بنوا دی تاکہ کسی بھی حادثے سے قبروں کو بچایا جا سکے۔ اس دیوار پر انہوں نے ہرا کپڑا یعنی غلاف چڑھوا دیا تھا۔ آج جب زائرین سنہری جالیوں سے روضہ رسول کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کو یہی ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد سلطان کیتبے نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبروں کی صاف صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب کسی عام انسان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا اس کام کے لیے اس وقت کے بڑے متقی اور پرہیزگار علماء علی ابن احمد السمہودی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا گیا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ بنی کہ قبروں تک کیسے پہنچا جائے، کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے جو 5 کونوں والی دیوار بنائی تھی اس میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی دروازہ، لہٰذا طے پایا گیا کہ اس دیوار کے نیچے گڈھا کھود کر اندر جایا جائے
سمہودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی روضہ رسول کے اندر پہنچا میں نے وہ خوشبو محسوس کی جو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں کئی دیر تک